بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز آڈیو بک، مصنف ابن صفی۔ پہلا باب، عمران کا اغوا۔ صفدر ان دنوں میک اپ کرنے اور آواز بدلنے کی مشق کر رہا تھا، اس لیے فرصت کے اوقات میں عمران کا تعاقب کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن اس کا مقصد اپنی مشاقی کے امتحان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر عمران نے اسے ٹوکا بھی تھا اور بتایا تھا کہ اس کے میک اپ میں کسی خاص قسم کی کمی رہ گئی ہے، لہجہ اور آواز بدلنے کے اصولوں پر بحث بھی کی تھی، اور پھر ایسے حالات ہوں تو لاگ ہو ہی جائے گی۔ اب صفدر کو دھن تھی کہ کبھی فخریہ انداز میں عمران کو آگاہ کر سکے کہ وہ فلاں موقع پر اسے پہچان نہیں سکا تھا، اور اسی دوران میں یہ حقیقت بھی اس پر واضح ہوئی کہ عمران عادتاً حماقتیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سمجھتا تھا کہ اس سے احمقانہ حرکتیں بعض مسالے کی بنا پر ہوتی ہیں، لیکن ان دنوں اس نے اندازہ لگایا کہ حماقتوں کا زور عموماً تنہائی میں ہی ہوتا ہے۔ اسے اس کے علاوہ اور کیا سمجھا جا سکتا تھا کہ حماقتیں اس کی فطرت ثانیہ بن کر رہ گئی ہیں۔ اس وقت بھی وہ پلازا ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں تنہا اداس بیٹھا تھا، چہرے پر حماقتیں پھوٹ پڑی تھیں، البتہ لباس شریفوں اور باسلیقہ لوگوں کا ہی تھا، نفیس قسم کا ایوننگ سوٹ۔ صفدر آج بھی میک اپ میں تھا اور دل میں بے حد خوش تھا کہ آج عمران اسے نہیں پہچان سکا۔ حالانکہ کئی بار دونوں کی نظریں بھی ملی تھیں، لیکن صفدر نے اس کی آنکھوں میں اس قسم کے آثار نہیں دیکھے تھے جس کی بنا پر وہ سمجھ سکتا کہ اس نے اسے پہچان لیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ دور نہیں تھا، اور وہ بھی اپنی میز پر تنہا ہی تھا، اور بڑی دیر سے ان تینوں لڑکیوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا جو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی ہوئی کافی پی رہی تھی۔ صفدر کی پشت ان کی طرف تھی۔ میں کہتی ہوں گاؤدی ہے، اگر نہ ہوا تو؟ ایک آواز آئی۔ میرے ذمہ، پہلی نے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ دوسری بولی۔ چلیں اس کی میز پر، اکیلا تو ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایک اور آواز آئی۔ پھر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ میں کہتی ہوں کہ اگر گاؤدی نہ ہوا تب بھی ہمارا کیا بگڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھے گا کہ ہم فلرٹ ہیں، وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک اور آواز آئی۔ صفدر کو یقین تھا کہ موضوع گفتگو عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ صفدر مڑ کر ان لڑکیوں کی طرف دیکھتا، کیونکہ اس سے مزید گفتگو سننے میں محروم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا، البتہ کبھی کبھی کنکھیوں سے عمران کی طرف ضرور دیکھ لیتا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں لڑکیوں کی آوازیں تب سی گئیں، صفدر انہیں صاف طور پر نہیں سن سکتا تھا۔ ادھر ہوٹل کے آرکیسٹرا نے میوزک شروع کر دی تھی، اور ایک رقاصہ میزوں کے درمیان تھرکنے لگی۔ وہ بڑی پھرتیلی اور شوخ و شنگ تھی، اسے مصری رقاصوں کا سا لباس پہن رکھا تھا اور ایک بڑا سا ریشمی رومال ہلاتی رہی تھی۔ بعض اوقات وہ رومال گاہکوں کے گالوں کو چھوتا ہوا ان کے سروں سے گزر جاتا۔ شاید وہ بھی عمران کو تاک چکی تھی۔ یک بیک وہ اسی کی میز کے قریب رک کر تھرکنے لگی اور ایک گیت بھی شروع کر دیا۔ بھورے بھورے کلی ہی اڑ کر تیرے پاس آئی ہے، دیکھ کتنی بہاریں لے آئی ہے، اس کی پھواریں لے آئی ہے، پیاسے پیاسے آتش گل نے کیسی چھلکائی ہے، دیکھ۔ صفدر نے عمران کو بدحواس ہوتے دیکھا۔ وہ بکھلا کر رقاصہ کے رومال سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارا ہال کہکہوں سے گونجنے لگا، اور اسی دوران میں صفدر نے اپنی پوزیشن بدل لی۔ اب وہ ان تینوں لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ عمران میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ ایک ان میں بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی اور دو ہنس رہی تھیں۔ سنجیدہ لڑکی کسی سوچ میں گم معلوم ہوتی تھی، ویسے نظریں اس کی بھی عمران پر ہی تھیں۔ ادھر یک بیک رقاصہ نے رومال میز پر ڈال کر تھرکتے ہوئے اس طرح عمران کی طرف ہاتھ بڑھائے جیسے اس کی گردن میں بازو حمائل کر دے گی۔ عمران کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ پھر کہکہوں کے شور میں آرکیسٹرا کی موسیقی بھی دب گئی۔ رقاصہ بھی کہکہے لگاتی ہوئی ہال کے دوسرے گوشے میں چلی گئی۔ صفدر نے بھی اسے ضروری نہیں سمجھا کہ عمران کو اٹھنے میں مدد دے۔ وہ بدقت تمام اٹھا کر کرسی سیدھی کی اور بالکل اسی انداز میں اپنے کپڑے جھاڑنے لگا جیسے وہاں دوسروں کی موجودگی کا اسے علم ہی نہ ہو، جیسے کہ اسی ویرانے میں سائیکل سے گر کر گرد و غبار میں اٹ گیا ہو۔ پھر یک بیک چونک کر چندیائی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر کہکہے بلند ہوئے اور وہ بھی کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا بیٹھ گیا۔ صفدر اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر رہا تھا۔ کیا مجال کہ کسی قدم پر تسنا کا ذرا سا بھی اظہار ہو سکے؟ اب اس کے چہرے پر حماقت اور شرمندگی کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب وہ اس کرسی سے نہ اٹھ سکے گا۔ دفتن لڑکیوں والی میز سے ایک اٹھی،
اور تیر کی طرح عمران کی طرف آئی، اور عمران اس طرح بھڑکا جیسے کسی ننھے سے پرندے باز کے چوچنے کے لیے کوئی لا حاصل سی جدوجہد کر ڈالی ہو۔ لڑکی مسکراتی ہوئی بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گئی، اور عمران احمقانہ انداز میں جلدی جلدی پلکیں جھپکانے لگا۔ آرکیسٹرا کی موسیقی مدھم سروں میں پھیل رہی تھی، اس لیے صفدر کا اندازہ تھا کہ ان کی گفتگو بھی سن سکے گا۔ یہ رقاصہ بڑی کمینی معلوم ہوتی ہے، لڑکی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، جی ہاں، عمران اپنی استائید میں زور بھرنے کے لیے گردن کو جھٹکے دیتا ہوا بولا، اور پھر اس کے چہرے پر بہت زیادہ سراسیمگی کے آثار دکھائی دیے تھے، اور آنکھوں میں اشتباہ کی جھلکیاں موجود تھیں۔ یہ آدمی نہیں پہچان سکتی، لڑکی پھر بولی۔ جی ہاں، جی ہاں، اس بار بھی عمران کا لہجہ پہلے ہی کا سا تھا۔ اب اگر وہ ادھر بھی آئی تو ہم اس کی مرمت کر دیں گے۔ کیا میں اپنے ساتھیوں کو بھی اسی میز پر بلا لوں؟ لڑکی نے کہا۔ ضرور ضرور، بڑی خوشی سے، عمران نے خوشی ظاہر کی۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں بھی اسی کی میز پر نظر آئیں۔ ادھر موسیقی پھر اونچے سروں میں آ گئی تھی، اور صفدر کو اس پر تاؤ آنے لگا تھا، کیونکہ اب ان کی گفتگو آسانی سے نہیں سنی جا سکتی تھی، لیکن وہ ان کے ہونٹ ہلتے دیکھ رہا تھا، جسموں کے حرکات سے اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ سب بڑی بے تکلفی سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اس کے برخلاف عمران کسی شرمیلی لڑکی کی طرح دانتوں میں انگلی دبائے کبھی مسکرانے لگتا اور کبھی دوہرا ہو جاتا۔ ان حماقت معابیوں کے باوجود بھی وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ صورت و شکل میں خرابی ہی کیا تھی، صورت تو بعض اوقات خود مسلط کردہ حماقت بگاڑ دیا کرتی تھی، لیکن اسی وقت جب وہ شرمانے اور لجانے کی ایکٹنگ کرتا تو ایرانی اور مغل مصوروں کی نزاکت کاریوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ دیکھنے والوں کا ذہن انہیں 100 سال پرانی رومان پرور فضا میں پہنچا دیتا تھا، جہاں مرد بھی آہو چشم اور آرٹسٹک خد و خال رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ صفدر محسوس کر رہا تھا کہ لڑکیاں اس کی حرکتوں پر تیز ہوتی جا رہی ہیں، مگر ان کی کہی ہوئی باتیں موسیقی کے شور میں ابھرنے نہیں پاتی تھیں۔ صفدر کو بڑی کوفت ہو رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سازندوں کی گردنیں دبا دے، رقاصہ کو اٹھا کر کھڑکی کے باہر پھینک دے۔ موسیقی بلند سے بلند آہنگ ہوتی گئی۔ صفدر بیٹھا دانت پیستا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد موسیقی تھم گئی، شاید رقاصہ بھی تھک گئی تھی، اور سازندے بھی دم لینا چاہتے تھے، لیکن ہال میں شور ہو رہا تھا۔ وہ لوگ جو بلند آہنگ موسیقی کی وجہ سے بلند آوازوں میں گفتگو کر رہے تھے، یکلخت اپنی آوازیں دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اس لیے ہال تھوڑی دیر تک مچھلی بازار کا جواب بنا رہا۔ صفدر کی توجہ صرف عمران کی میز کی طرف تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو کہتے سنا، کیا بتاؤں، آپ سے مل کر کتنی خوشی ہے شہزادے صاحب، مگر آپ کی اسٹیٹ کا نام کیا ہے؟ ریاست چمچم چمروٹی، عمران کی آواز آئی۔ یہ کہاں ہے؟ میں نے تو پہلی بار سنا ہے، متحیرانہ لہجے میں کہا گیا۔ ننگا پربت کی ترائی میں ایک آزاد ریاست ہے، عمران نے کہا۔ اور آپ اتنے بڑے شہزادے ہو کر یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ لڑکی نے کہا۔ ہم تنہائی چاہتے ہیں، ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ بچوں کی طرح ہماری دیکھ بھال کی جائے، عمران کی آواز آئی۔ اس میں گرامی کیا ہے شہزادے صاحب؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ ہم نہیں پہنتے، ہمیں اس سے نفرت ہے، عمران نے بڑی لاپرواہی سے کہا، اور لڑکیاں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ پھر ایک بولی، ہم نہیں سمجھے، اس میں گرامی کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ارے یہی نام۔ او ہو، عمران احمقانہ انداز میں ہنسا۔ ہم سمجھے تھے شاید تاج کو کہتے ہیں، اتنی گاڑی اردو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم ابھی اردو سیکھ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اس کا لہجہ سچ مچ ایسا ہی تھا جیسے اردو اس کی مادری زبان نہ ہو۔ آپ کے یہاں کون کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ ایک لڑکی بولی۔ ہماری زبان کمپولی کٹنگا کہلاتی ہے، عمران نے کہا۔ کیسی ہوتی ہے؟ کچھ بول کر سنائیے، ایک بولی۔ کیا بول کر سنائیں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ کچھ بھی جو سمجھ میں آئے، ایک اور بولی۔ اچھا، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ خیر تو یہ بولتے ہیں ہم، بنیے دھیر واب نی ککڑی آمودہ کش چیپوں۔ لڑکیاں ہنسنے لگیں اور عمران نے برا سا منہ بنایا۔ تیسری لڑکی، سنجیدہ لڑکی نے دونوں کو ڈانٹا اور عمران سے بولی، آپ کچھ خیال نہ فرمائیے گا، شہزادے صاحب کی بہت شوق ہے۔ ہاں تو اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں انڈوں پر بیٹھی ہوئی مرغی بہت دلکش لگتی ہے، عمران نے ترجمہ سنایا۔ شہزادے ہی ٹھہرے، ایک لڑکی نے پھر کہا لگایا۔ پھر عمران نے جیسے ہی اس کی اس طرف غسیلی نظروں سے دیکھا، سنجیدہ لڑکی پھر بول پڑی، تم دونوں وہاں بیٹھو، جاؤ۔ اس نے اسی میز کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اٹھ کر وہ عمران کی میز پر آئی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ اٹھ گئیں۔ یہ دونوں میری سیکرٹری ہیں، لڑکی نے کہا۔ مگر ہم اپنے ملازموں کو اتنا منہ لگانے کے قائل نہیں ہیں، عمران نے کہا۔ بس کیا بتاؤں، غلطی ہو گئی، لڑکی نے موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں،
ہم نہیں بتائیں گے، عمران نے روٹھے ہوئے سے انداز میں کہا۔ نہیں بتائیے، پتہ نہیں کیوں آپ کی طرف دل کھینچتا ہے، لڑکی بولی۔ صفدر نے ٹھنڈی سانس لی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی پشت پر وہ دونوں لڑکیاں خسر پھسر کرتی ہوئی ہنس رہی تھیں۔ ہمارا نام سن کر لوگ ہنسنے لگتے ہیں، مگر ہم کیا کریں، یہ نام ہم نے خود تو اختیار نہیں کیا، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ بڑے گدھے ہیں وہ لوگ جو ناموں پر ہنستے ہیں، لڑکی نے کہا۔ ہمارے ابا حضور ہمیں چھوٹے شاہ کہتے ہیں اور خود بڑے شاہ کہلاتے ہیں، اور حضور امی شاہینہ کہلاتی ہیں، عمران نے کہا۔ خوب، لڑکی کی شکل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے اس نے ایک بے ساختہ قسم کا کہکا ہضم کرنے کی کوشش کی ہو۔ اور کاغذات پر ہمارے نام جو لکھے جاتے ہیں وہ بہت لمبے چوڑے ہیں۔ مثلاً ہمیں لکھا جاتا ہے شہزادہ والا شان چشمہ کل تمنچا بندوق الملک 303 جنگ بہادر چھوٹے شاہ، اور حضور ابا کے لیے لکھا جاتا ہے والی بندگان علی ٹامسن ریڈ ٹیٹ والی توپ الملک دھرتی دھمک جنگ بہادر بڑے شاہ، عمران نے کہا۔ حضور امی کے القابات بھی تو بتائیے، لڑکی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں یاد نہیں ہو سکتا، ہمارے باورچیوں میں سے کسی کو یاد ہوں گے، حضور ابا تو انہیں صرف چھوٹے کی ماں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور ان کے القابات وغیرہ یا نام لکھنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ دراصل ان کی حکومت سے باورچیوں پر ہے، اور وہ صرف زبانی احکامات صادر فرماتی ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، کیا بتاؤں پرنس، کیا آپ سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے، کبھی میرا باپ بھی آئرن پرنس کہلاتا تھا، مگر اب، لڑکی بولی۔ یہ کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ لوہے کا سب سے بڑا امپورٹر، لڑکی نے کہا۔ لا حول ولا قوہ، عمران نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں، لڑکی نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ عمران تھوڑی دیر تک اسی طرح منہ بنائے بیٹھا رہا، پھر بولا، ہمارے یہاں تو ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والے صرف بنیے کہلاتے ہیں۔ لڑکی خواہ مخواہ ہنسنے لگی۔ مگر پرنس، آپ اتنے شرمیلے کیوں ہیں، لڑکی نے کہا۔ کیوں نہ ہوں، عمران نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ اوہ، میں اپنا سوال واپس لیتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ نہیں دیتے، عمران نے چڑچڑاہٹ ظاہر کی اور لڑکی ہنسنے لگی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس ملک کے لوگ اتنے ہسوڑے کیوں ہیں، جب دیکھو تب دانت نکلے ہوئے ہیں۔ ہماری ریاست میں تو اگر آدمی شارع عام پر ہنستا ہوا نظر آئے تو اسے وہی سزا دی جائے گی جو سڑک کے کنارے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ملتی ہے، عمران نے کہا۔ کمال ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، لڑکی نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ ہنسنا صرف شاہی خاندان کے افراد کو زیب دیتا ہے، اور قانونی طور پر سے وہی برسر عام ہنس سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن میں نے ابھی تک آپ کو ہنستے نہیں دیکھا، لڑکی بولی۔ ہم عوام میں بہت مقبول ہیں، اس لیے مصلحتاً ہنسنا چھوڑ دیا ہے، عمران بولا۔ خوب، بھلا مصلحتاً کیوں؟ ارے بھائی، وہ ہمیں کس طرح اپنے دکھ درد میں شریک سمجھیں گے؟ ویسے تنہائی میں ہمیں ان ڈھکوسلوں پر بے تحاشا ہنسی آئی ہے، عمران بولا۔ آپ کا قیام کہاں ہے، لڑکی نے پوچھا۔ قیام؟ ارے یہاں ہماری کئی کوٹھیاں موجود ہیں جہاں چاہیں قیام کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے دوسرے افراد بھی ہوں گے، لڑکی نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ہم سفر میں ایسے لوگ نہیں پالتے، عمران بولا۔ آہا، آپ واقعی شہزادے ہیں، مگر کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس سوال پر عمران شرما گیا، دانتوں میں انگلی دبا کر نظریں نیچے کر لیں اور جھینپے ہوئے انداز میں مسکرانے لگا۔ بولیے نا، لڑکی نے پوچھا۔ عمران پہلے تو اسی انداز میں خاموش بیٹھا رہا، پھر جلدی سے بولا، حضور ابا سے پوچھیے، اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر دوہرا ہو گیا۔ ارے واہ، لڑکی ہنس پڑی، آپ تو پردہ نشین لڑکیوں کو بھی مات کر دیا۔ عمران نے تھوڑی دیر تک سر اٹھایا ہی نہیں، گفتگو کیا کرتا۔ بدقت تمام وہ سیدھا ہوا، لیکن اب بھی چہرے پر حماقت کے آثار باقی تھے۔ صفدر سوچا تھا کہ کیا عمران کے ظاہر و باطن میں مماثلت نہیں ہے، کیا وہ اسی طرح لڑکیوں پر ڈورے ڈالتا ہے؟ ارے شہزادے صاحب، بھلا یوں کام کیسے چلے گا، لڑکی نے پھر اسے بولنے پر مجبور کیا۔ پھر کیسے چلے گا، عمران نے نظر نیچے کر کے کہا۔ آپ شادی سے شرماتے ہیں، لڑکی نے پوچھا۔ دیکھیے، دراصل، عمران ہکلا کر رہ گیا۔ نہیں ہوئی، لڑکی نے پوچھا۔ عمران نے نفی میں سر ہلا کر پھر نظریں جھکا لیں۔ اب صفدر نے محسوس کیا کہ لڑکی کچھ مضطرب سی نظر آنے لگی ہے۔ وہ بار بار اپنی ساتھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے انہیں کسی قسم کا اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر صدر دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ صفدر نے ایک طویل سانس لی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکیاں کس چکر میں ہیں۔ اس نے شروع میں ان کی آپس کی گفتگو بھی سنی تھی۔ دفتراً لڑکی نے عمران سے کہا، اچھا پرنس، کیا ہم دوست بن گئے ہیں؟ ارے واہ، عمران خوش ہو کر بولا، ہمیں کتنی تمنا تھی۔ اوفو، بات دراصل یہ ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت محل میں ہی ہوئی ہے۔ ہم نے بہت انگریزی پڑھی ہے، لیکن کبھی کالج یا اسکول نہیں گئے۔
ہم انگریزی کتابوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی کے بارے میں پڑھا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، جھوٹ ہے، ان دونوں میں دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بار ہم نے حضور ابا سے بھی پوچھا تھا، لیکن ہم پر شاہی ڈانٹ پڑی تھی۔ عمران بولا۔ شاہی ڈانٹ؟ واہ! لڑکی پھر ہنس پڑی۔ بھلا یہ شاہی ڈانٹ کیسی پڑتی ہے؟ بھائی پتہ نہیں یہاں ڈانٹ ڈپٹ کا کیا طریقہ ہے، یہاں کی تو دنیا ہی نرالی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ محلاتی دفاتر ہوتے ہیں، ان میں ڈانٹ ڈپٹ کا بھی ایک دفتر ہے۔ عمران نے کہا۔ بھلا آپ پر کیسے ڈانٹ ڈپٹ پڑی تھی؟ لڑکی نے پوچھا۔ بس حضور ابا نے ایک پرچہ لکھ کر ہمیں دیتے ہوئے حکم صادر فرمایا تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ کے دفتر جاؤ۔ ہم اس کا مطلب سمجھتے تھے۔ عمران نے کہا۔ کیا مطلب سمجھتے تھے؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہی کہ ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی۔ مگر عمران ہنسنے لگا، خوب ہنسا اور پھر بولا، بھائی کیا بتائیں، اس محکمے کا سربراہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ وہی کرتا ہے۔ بس کیا بتائیں کیسا لطف آتا ہے جب وہ ڈانٹنے لگتا ہے۔ کہتا ہے شہزادے صاحب آپ گھگے ہیں، بے خوف ہیں، آئندہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے ان الفاظ پر غور کرتے ہیں جن کا صحیح تلفظ دانتوں کی عدم موجودگی کی بنا پر ناممکن ہے، غور کرتے ہیں اور ہنستے ہنستے ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، اور اس پر وہ اور چراغپا ہوتا ہے اور غصے سے پاگل ہو کر اپنی چھاتیاں پیٹنے لگتا ہے۔ ہم اور ہنستے ہیں اور وہ جوش غضب میں خلابازیاں کھانے لگتا ہے۔ عمران کہتا چلا گیا۔ مگر یہ محکمہ بہت عجیب ہے، لڑکی نے کہا۔ مجبوراً یہ محکمہ قائم کرنا پڑا ہے، کیونکہ حضور ابا کے خیال میں شاہی کے مطابق انہیں ڈانٹنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس لیے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کا محکمہ بھی قائم کرنا پڑا ہے۔ عمران نے کہا۔ خیر تو ہاں، آپ لڑکیوں سے دوستی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، لڑکی نے پوچھا۔ ہمیں بڑا شوق تھا لڑکیوں سے دوستی کا، اس لیے ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری کسی سے دوستی نہیں ہو سکی، عمران نے کہا۔ اگر ہو جائے تو؟ لڑکی بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ ہم بہت مسرور ہوں گے، عمران نے کہا۔ بس چلیے ہم دوست ہو گئے، لڑکی بولی۔ زہ نصیب، یعنی کہ ہم شاید غلط بول گئے، فہ نصیب کہتے ہیں شاید، عمران نے کہا۔ نہیں، پہلے ہی آپ نے صحیح کہا تھا، زہ نصیب، لڑکی نے کہا۔ چلنا میں کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، اچھا پرنس ابھی آئی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، کیا آپ میرا انتظار کریں گے؟ لڑکی نے کہا۔ ضرور ضرور، ہم حماقت تک آپ کا انتظار کریں گے، عمران بولا۔ آہا، لڑکی مسکرائی، شاید آپ قیامت کو حماقت کہہ رہے ہیں۔ قیامت؟ ہاں ہاں قیامت، دیکھو ہم اردو سیکھ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اچھا تو میں ابھی آئی۔ وہ اڑ گئی اور اب وہ بھی آمد و رفت کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صفدر بھی اٹھ گیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اٹھی ہے، کچھ دیر پہلے اس نے اپنی ساتھیوں کو کہاں بھیجا تھا۔ سردی یوں ہی زیادہ تھی، پھر مہندی کی بار نے اسے کچھ اور شدید کر دیا، مگر صفدر جہاں تھا وہاں سے جنبش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ قد آدم باڑ کی دوسری طرف وہ تینوں لڑکیاں موجود تھیں اور ان کی گفتگو ایسی ہی تھی کہ صفدر کے پیر وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ ایک آواز نے کہا، میرا خیال سے تو ٹھیک ہے۔ دوسری آواز آئی، لیکن اگر وہ احمق ثابت نہ ہوا تو؟ تیسری آواز نے کہا، تمہاری مین میں کچھ نہ ہونے دے گی۔ میں کہتی ہوں آخر کسی کو آزمایا تو جائے، اگر احمق نہ ثابت ہوا تبھی کیا ہم خسارے میں رہیں گے؟ یہی سمجھ لینا کہ ایک دلچسپ تفریح ہو کر رہے گی، ایک لڑکی نے کہا۔ دوسری آواز پھر آئی، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی احمق شہزادہ ہی ہے۔ تیسری آواز آئی، خیر چھوڑو، کیا کہتی ہو، کیا کیا جائے؟ دوسری آواز آئی، میری دانش میں اسے بہلا پھسلا کر لے چلو، دوستی تو کر ہی لی ہے تم نے۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ وہ تنہا کیوں ہے، اگر شہزادہ ہوتا تو؟ تیسری آواز آئی۔ دوسری آواز نے کہا، پھر تم نے شروع کر دی بحث، اب ہمارے کان نہ کھاؤ، اگر اس مشورے پر عمل کرنا ہے تو کرو، ورنہ میں تو چلی۔ اسے آزمانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوراً ہی واپس نہ جاؤ، یہ دیکھو کہ وہ تمہارا انتظار کرتا ہے یا نہیں، اگر منتظر ملے تو سمجھ لو کہ کارآمد ہے، بس پھر ہم یہیں سے اسے غائب کر دیں گے۔ تو میں بھی واپس نہ جاؤں؟ پہلی والی نے کہا۔ ہرگز نہیں، اور چل کر کسی قریبی ریستوران میں وقت گزاریں، دوسری آواز نے کہا۔ پھر صفدر نے قدموں کی چاپ سنی اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ تینوں کمپاؤنڈ کے پھاٹک سے گزر کر باہر جا رہی ہیں۔ صفدر نے سوچا اب موقع ہے کہ عمران کو حالات سے باخبر کر دینا چاہیے۔ وہ تیزی سے ڈائننگ ہال میں واپس آیا، عمران ابھی وہاں موجود تھا۔ صفدر سے نظریں ملتے ہی وہ مسکرایا اور صفدر نے ایک طویل سانس لی تو اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ صفدر اس کے قریب پہنچ کر بہت ادب سے جھکا اور سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، اے چمروٹی کے شہزادے صاحب، آپ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ گڈ، عمران نے مسکرا کر کہا، آج تمہاری حماقت باور ہوئی ہے، کیوں، کیا خبر ہے؟ صفدر نے مختصراً لڑکیوں کی گفتگو دہرائی اور پھر پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟
عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے بیانات کی صداقت تسلیم کر لیں، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، جو کچھ فرمائیے۔ صفدر بولا، ان کی واپسی پر میرے پاس آ کر تم مجھے کونش بجا لاؤ گے اور ایسی زبان میں کچھ کہو گے جو تمہارے فرشتوں کو بھی نہ سمجھ آ سکے۔ بس کچھ اٹھ پٹانگ بکتے نا۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں اپنی مادری اور پدری زبانوں میں گفتگو کرتے رہیں گے، پھر جب میں غصیلے انداز میں ہاتھ ہلا کر کچھ کہوں تو تم خوفزدہ انداز میں پھر کونش بجا لانا اور الٹے پاؤں واپس باہر انتظار کرنا۔ تمہیں بہرحال مجھ پر نظر رکھنی ہے، لیکن اس وقت تک کوئی ایکشن ہرگز نہ لینا جب تک کہ میری طرف سے اشارہ نہ ملے۔ بس اب جاؤ، عمران نے کہا۔ صفدر پھر ڈائننگ ہال سے باہر آ گیا۔ اب اسے لڑکیوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھاٹک پہ نظر آئیں اور صفدر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ عمران نے ان تینوں کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن خود کو بے خبر ظاہر کرتا رہا۔ سنجیدہ لڑکی تیر کی طرح میز کی طرف آئی اور اس کی دونوں ساتھی قریب ایک خالی میز پر چلی گئیں۔ مجھے افسوس ہے پرنس، لڑکی بیٹھتی ہوئی بولی، آپ کو اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، عمران مسکرایا، مگر ہم بے حد پریشان ہیں۔ کیوں؟ لڑکی نے کہا، ابھی ہمارا سیکرٹری تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا، ہم وہ مشکل تمام اس سے خود کو چھپا سکے ہیں۔ عمران نے کہا، کیوں؟ چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکی نے کہا، ارے وہ کسی بری روح کی طرح ہمارے سر پر مسلط ہو جاتا۔ حضور ابا کی ہدایت تھی کہ ہمیں کسی وقت تنہا نہ چھوڑا جائے۔ عمران نے کہا، کیا اس وقت بھی یہاں آپ کا کوئی آدمی موجود ہے؟ لڑکی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے متفکرانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ کمبخت ہمیں یہاں نہ پا کر واپس گیا ہوگا، ہم نے اسے دیکھتی باتھ روم میں قدم پنجہ فرمایا تھا۔ عمران نے کہا، قدم رنجا؟ لڑکی نے تصحیح کی۔ اوہ شکریہ، آپ واقعی بہت اچھی دوست ہیں، آپ کے ساتھ رہ کر ہم اچھی اردو بولنے لگیں گے۔ عمران نے کہا، ضرور ضرور، لڑکی نے سر ہلا کر کہا، لیکن ٹھیک اسی وقت عمران میز پر ہاتھ مار کر گرایا۔ دیکھ لیا ناہنجار نے، اس بار دیکھ لیا۔ کس نے دیکھ لیا؟ لڑکی نے بوکھلا کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسی نامراد سیکرٹری نے، کمبخت شاید یہی منڈلاتا رہا تھا۔ عمران نے کہا۔ اتنے میں صفدر میز کے قریب پہنچ کر نہایت ادب سے جھکا اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر اوٹ پٹانگ آوازیں نکالنے لگا۔ اس بار اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں نظر آ رہی تھیں۔ کم از کم کوئی ایسا آدمی تو اسے نہیں پہچان سکتا تھا جس نے کچھ دیر پہلے اسے یوں ہی رواداری میں دیکھا ہو۔ عمران نے جواباً کچھ کہا، پھر تھوڑی دیر تک انہیں ناقابل فہم الفاظ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد دفعتاً عمران کا لہجہ غسیلا ہو گیا۔ صفدر خاموشی سے سنتا رہا اور عمران کے خاموش ہوتے ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور کچھ دور الٹے پیروں چل کر ایڑیوں پر گھوم گیا۔ اس کا رخ صدر دروازے کی طرف تھا۔ گدھا کہیں کا، عمران دانت پیس کر بڑبڑایا، گویا ہم ننھے سے بچے ہیں، شہر میں کھو جائیں گے۔ عمران نے کہا، کیوں پرنس، کیا کہہ رہا تھا؟ لڑکی نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ارے بکواس کر رہا تھا، کہنے لگا کہ ہم سب بے حد پریشان تھے، آپ بتائے بغیر چلے آئے ہیں۔ ہم نے کہا بھاگ جاؤ، اگر آس پاس کہیں دکھائی دیے تو بڑی سخت سزا ملے گی۔ بس چلا گیا۔ اب بتائیے کہ ہم کہیں کھو جائیں گے کیا؟ عمران نے کہا، ہرگز نہیں، یہ دیکھ بھال تو زندگی کا لطف ہی نہیں اٹھانے دیتی۔ لڑکی نے کہا، اور کیا؟ ارے ہاں، ابھی تک ہمیں اپنی دوست کا نام بھی نہیں معلوم ہوا۔ عمران نے کہا، میرا نام شالی ہے۔ لڑکی بولی، اوہ یہ تو شاید بیوی کی بہن کو بھی کہتے ہیں۔ ارے نہیں، لڑکی ہنس پڑی، اسے سالی کہتے ہیں۔ اوہ اچھا سمجھ گیا، سین شین کا فرق ہے۔ عمران نے کہا، جی ہاں، کیا آپ نے اردو پڑھی بھی ہے؟ لڑکی بولی، ہاں، ہمیں اردو، عربی، فارسی اور انگریزی پڑھائی گئی تھی، لیکن ان زبانوں کی بول بال مشکل ہے۔ عمران نے کہا، بول چال؟ شالی نے تصحیح کی۔ شکریہ، دیکھیے نا مشکل، میں دراصل بامحاورہ زبان بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے غلطی ہو جاتی ہے۔ عمران نے کہا، میں آپ کو کافی مدد دوں گی۔ لڑکی بولی، دوست جو ٹھہری۔ عمران احمقانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ شالی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، چلیے میں آپ کو اپنا گھر دکھا دوں۔ مگر عمران ہکلایا۔ آپ کہیے، کیا بات ہے؟ شالی نے کہا، آپ کے والدین برا تو نہ مانیں گے؟ ہماری ریاست میں لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں۔ عمران نے کہا، اوہ اس کی فکر نہ کیجیے، میں اپنی کوٹھی میں تنہا رہتی ہوں۔ شالی بولی، ارے! عمران آنکھیں پھاڑ کر اچھل پڑا، چند لمحے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتا رہا، پھر بولا، ہمیں حیرت ہے کہ لڑکیاں بھی تنہا رہتی ہیں۔ یہ میری دونوں سیکرٹری بھی تو ہیں نا، لیکن وہ برا نہیں مانیں گی۔ لڑکی بولی۔ عمران کچھ نہ بولا۔ تو پھر چلیے، شالی نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ ضرور چلیں گے، مگر ذرا ٹھہر جائیے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔
ہم اطمینان کر لیں کہ ہمارا کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ لڑکیوں سے دوستی کی خبریں شاہی کانوں تک پہنچ جائیں. عمران بولا. شالی خاموش ہو گئی. اب وہ مطمئن نظر آنے لگی تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بہت بڑی فکر سے نجات مل گئی ہو. عمران نے اٹھ کر پورے ہوٹل کے چکر لگائے. شالی بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ رہی. اور پھر عمران نے کہا, ہمیں یقین ہے اس وقت یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے. عمران بولا. تو پھر چلے نا, شالی بولی. ضرور ضرور. ایک لمبی خوبصورت کار انہیں اٹھائے ہوئے کمپاؤنڈ سے باہر نکلی. شالی کے ساتھیوں میں سے ایک اسے ڈرائیو کر رہی تھی. دونوں لڑکیاں اگلی ہی سیٹ پر تھیں اور شالی عمران کے ساتھ پچھلی سیٹ پر. کل تک ہم اداس رہا کرتے تھے, لیکن اس وقت ہم اتنے مسرور کیوں ہیں؟ عمران نے پرمسرت لہجے میں پوچھا. میں بتاؤں شہزادے صاحب, ڈرائیو کرنے والی لڑکی نے کہا. تم خاموش رہو, شالی جلدی سے بول پڑی. میرا بھی حق ہے, جواب ملا. محترمہ, گالی, ہمیں بدتمیزی پسند نہیں ہے, عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا. اور دونوں لڑکیاں بے ساختہ ہنس پڑیں. میرا نام شالی ہے, شالی نے بکھلا کر کہا. اوہ معاف کیجیے, ہمیں دراصل بھول جانے کی بھی عادت ہے. عمران اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا. تھوڑی دیر تک برا سا منہ بنائے بیٹھا رہا, پھر کہا. بعض اوقات اس عادت کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. کوئی بات نہیں, شالی ہنس کر بولی. ہم بے تکلف دوست ہیں نا؟ بے تکلف بھی ہیں؟ عمران نے مسرت اور تحیر سے ملے جلے لہجے میں پوچھا. ہاں قطعی. اوہو اوہو, عمران نے مستربانہ انداز میں پہلو بدلا. ہم کتنے مسرور ہیں, کتنے خوش ہیں, کتنے بھڑبنگل ہیں. بھڑبنگل کیا؟ لڑکی نے پوچھا. اوہ ارے اوفو, مسرت کی زیادتی میں ہم اپنی زبان کا ایک لفظ بھول گئے. بھڑبنگل ہماری زبان میں خوش قیمت ہی تو کہتے ہیں. خوش قیمت کو کہتے ہیں بھڑبنگل, عمران نے کہا. نہیں, شاید آپ خوش قسمت کہنا چاہتے ہیں, شالی نے کہا. او ہاں, خوش قسمت. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کب ہمیں اردو بولنا آئے گا, عمران بولا. آپ ویسے بھی خاصی اردو بول لیتے ہیں, لیکن لہجے پر قادر نہیں ہیں. اس کی البتہ مشق بہم پہنچانی پڑے گی, شالی نے کہا. مشق؟ ہاں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہائے اللہ, اوئی اللہ اور اللہ قسم بالکل اسی انداز میں کہیں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں, مگر ہم سے نہیں بنتا. کتنا اچھا لگتا ہے کانوں کو, کتنا بھلا لگتا ہے. اچھا, یہ نوچ کیا ہے؟ ہم اس کے معنی نہیں سمجھتے. ایک بوڑھی عورت سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے اس سے کیا کہا تھا, جس کے جواب میں اس نے ناک پر انگلی لگ کر نوچ کہا تھا. ہم نے اردو کی لغات چھان ماری, لیکن اس لفظ کے معنی ہمیں کہیں نہ ملے. آپ بتائیے, عمران کہتا چلا گیا. میں بتاؤں, شالی کچھ سوچتی ہوئی ہکلائی. ہاں بتائیے, تاکہ ہمیں اس کے استعمال کا سلیقہ ہو سکے, عمران نے کہا. ارے واہ, آپ بھی ناک پر انگلی رکھ کر نوچ کہہ لیا کیجیے, ڈرائیو کرنے والی لڑکی نے کہا. مگر سوال یہ ہے کہ معنی معلوم ہوئے بغیر ہم اسے استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلاً ہمیں یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے نا کہ ہم کب نوچ کہیں, عمران نے کہا. میں بتاؤں گی, ایک لڑکی نے کہا. محترمہ, شالی کی اردو بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, کیونکہ ان کی ماں ہونولولو کی تھی اور باپ سمالی لینڈ کے. شالی خاموشی سے اپنا نچلا ہونٹ چبا کر رہ گئی, کچھ بولی نہیں. اچھا, تم ہی معنی بتاؤ, عمران نے کہا. نوچ اشاراتی اسبات بھی ہے اور صوتی بھی, لڑکی بولی. ارے باپ رے, اتنی گاڑی اردو, عمران بولا. آپ نے عربی اور فارسی بھی تو پڑھی ہے, لڑکی نے کہا. او ہاں, ٹھہریے, عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا. اشاراتی اسبات, اچھا ٹھیک ہے, ہاں سمجھ گئے. مگر صوتی اور اشاراتی اسبات, اچھا ٹھیک ہے, ہاں سمجھ گئے. لیکن اشاراتی اور صوتی کا چکر سمجھ میں نہیں آتا, عمران کہتا چلا گیا. ناک پر انگلی رکھنا اشارہ ہے, لڑکی بولی. اس کا مطلب ہے ہاں, یعنی یہ اشاراتی اسبات ہوا, اور لفظ نوچ کے معنی بھی ہاں ہے. محل استعمال یہ ہے کہ جب اسبات میں بہت زیادہ زور پیدا کرنا ہو تو انگلی رکھ کر نوچ کہیے, لڑکی بولی. ارے واہ, عمران بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھل پڑا. اب بالکل سمجھ میں آ گیا, شکریہ. شالی نے غصیلے انداز میں ڈرائیو کرنے والی لڑکی کی طرف دیکھا, مگر اس بار بھی خاموش ہی رہی. کار گرینڈ کالونی کی ایک عمارت کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی. عمران نے الوؤں کی طرح دیدے نچائے, لیکن کچھ بولا نہیں. عمارت شاندار تھی, لیکن وہاں عمران کو ان تینوں لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہ دیا. تینوں آپس میں بے تکلفی سے گفتگو کر رہی تھیں, مگر عمران نے ان کے اس رویے پر نہ تو حیرت ظاہر کی اور نہ ہی کسی قسم کا تبصرہ کیا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.